پھر اس کے بعد ایک بات اور سمجھو، بعض درخت ہوتے ہیں ان کے تنے میں سے شاخیں نکلتی ہیں، اور بعض درخت اتنے بڑے ہوتے ہیں، جیسے بڑ ایک درخت ہے پیپل، پیپل کو جانتے ہیں، اس کو ہندو پوجتے ہیں، اس پیپل کا ہسبینڈ ہے، پیپل وائف ہے، ایک ہی خاندان کے ہیں۔ ابھی نہیں سمجھے تو دیکھو، ایک ہے نیل گائے اور ایک ہے گورخر، یہ نیل گائے اور گورخر یہ ہسبینڈ وائف، لیکن گورخروں کا ریوڑ الگ چلے گا اور نیل گائے الگ چلیں گی۔ جب کسی نیل گائے کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ نیل گائے وہاں جائے گی اور اس گورخر سے ملے گی، مگر یہ ہسبینڈ وائف ہے، گورخر اور نیل گائے ہسبینڈ وائف ہے، اور ایک ساتھ نہیں چلتے، الگ الگ، وہ الگ چل رہا وہ الگ چل رہا، ضرورت کے وقت ملتے۔ ایسے پیپل اور بڑ یہ ہسبینڈ وائف ہے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیپل اور طرح کا درخت ہے، وہ اور طرح کا درخت ہے، حالانکہ وہ ایک طرح کے درخت ہے۔ تو بعض بڑ ایک 1000 سال کے زمین پر موجود ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ بیگھا 2 بیگھے میں ایک ہی درخت پھیلا ہوا ہے، اور اسی میں شاخیں نکلتی رہتی ہیں، بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اتنا بڑا ایک دانہ تو اٹھا نہیں سکتا، تو ان شاخوں میں سے پھر جڑیں نکلتی ہیں، مونچھیں نکلتی ہیں، اور وہ زمین میں جا کر پیوست ہو جاتی ہیں اور وہ تنا بن جاتی ہیں۔ ایسے ایک مین تنا ہوتا ہے، باقی بہت سارے تنے بن جاتے ہیں اور درخت پھیلتا رہتا ہے۔ اور ایک درخت وہ ہے کہ وہ نارمل حالت میں کھڑا ہے، اس پر سے پھل پک کر کے گرتے ہیں، اور وہ گر کر کے اس کے بیج سارے جنگل میں پھیلتے ہیں، اور جگہ جگہ وہی درخت پیدا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کا پھل پک کر کے گر گیا، گر کر کے پھٹ گیا، پھر بارش آئی، ہوائیں آئی، انہوں نے بیج کو اڑایا اور پورا جنگل بھر جاتا ہے اسی درخت سے۔ ازہر میں جو 80,000 طلبہ ہیں، اس کی شکل پہلی صورت ہے کہ اس کی کالج ہے، یہ کالج وہ کالج وہ کالج وہ کالج، ساری کالجوں کے مینجمنٹ ایک جگہ، اور اس تمام کالجز کے اسٹوڈنٹ مل کر 80,000۔ میرے بھائی، دیوبند کی صورت حال یہ نہیں ہے۔ دیوبند ایک ادارہ ہے، ایک قصبہ ہے، ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک ادارہ ہے، 3,000 طالب علم پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ پھل پک کر کے گرتا ہے پھٹتا ہے تو ساری دنیا میں اس کے بیچ چلے جاتے ہیں، اور ساری دنیا میں نئے درخت اگتے رہتے ہیں۔ تو وہ قاعدے سے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں نہیں ہیں، قاعدے سے حقیقت میں، لیکن بیج تو وہیں سے اڑ کر کے آیا ہے۔ اور نیو یارک میں جگہ جگہ پر آپ کو جو ادارے ملیں گے دین کی اشاعت کرنے والے، یہ وہی بیج ہے، وہاں سے اڑ کر یہاں آئے۔ وہ پھل وہاں گرا، پھٹا، بیج نکلا، اور بیج کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی بھی خطے پر پہنچا دیا، اور وہاں آ کر کے نیو یارک میں ہمارے حضرت مفتی جمال الدین صاحب نے ایک ادارہ قائم کر دیا۔ یہ ادارہ اپنی جگہ پر مستقل ہے، مستقل درخت ہے، مگر یہ بیج وہیں سے آیا ہے۔ بس اگر اس طرح سے جو دارالعلوم دیوبند کی پوری دنیا میں شاخیں ہیں، اگر ان کے طلباء پر لسٹ بناؤ گے تو لاکھوں میں جائے گی، وہ 80,000 میں ہے، یہ لاکھوں میں جائے گی، مگر اس کی نقشہ اور ہے، اس کے اپنے کالجز ہیں، اور ان کالجز کا مینجمنٹ ایک ہے، اور اس کے 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مینجمنٹ نہیں ہے، ایک درخت سے پھل پک کے گرے، وہ بیج کہیں سے کہیں پہنچے، اور وہاں جا کر دین کے ادارے قائم ہوئے، اور ان اداروں سے اللہ کے دین کا کام چل رہا ہے۔ تو ہمارے بچے نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس آیت کا پہلے ترجمہ دیکھو، سنو۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً
مسلمانوں کے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا ہر بچہ مولوی بن جائے؟ مسلمانوں کے حالات اس کی اجازت دیتے ہی نہیں. دنیا میں سبھی کام کرنے ہیں، کھیتیاں بھی کرنی ہیں، تجارتیں بھی کرنی ہیں، دوسرے کام بھی کرنے ہیں، ٹیکنیک کے کام بھی کرنے ہیں. مسلمان کا ہر بچہ مدرسے میں داخل ہو کر کے مولوی بن گئے کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مسلمانوں کے حالات اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ سارے ہی بچے مسلمانوں کے. دیکھو ہمارے یہاں انڈیا میں پچھلے دنوں میں ایک کمیشن بٹھایا تھا گورنمنٹ نے. اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی کہ مکاتب اسلامیہ میں مسلمانوں کے بچے 4% آتے ہیں. دارالعلوم نہیں، یہ جگہ جگہ مکتب ہیں، ان مکتبوں میں مسلمانوں کے بچے 4% آتے ہیں. 96% بچے مکتب کی تعلیم سے بھی بے رہا ہے. یہ پورے ملک کا ایک ہندو کمیشن بٹھایا تھا گورنمنٹ نے. اس نے یہ رپورٹ بھی تھی کہ مسلمانوں کے جو بچے دارالعلوم، مدارس عربیہ اور مکتبوں میں مسجدوں کے ساتھ جو مکتب ہیں ان مکتبوں میں پڑھنے والے بچے 4% ہیں. آپ کہیں گے کہ مکتب تو جگہ جگہ ہیں، 4% کیسے ہیں؟ آپ اپنے ہی شہر پر ذرا نظر ڈال کر جائزہ لے لیں کہ مسلمانوں کے بچے مکتب میں کتنے پڑھنے آتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے بچے ہوئے جو مکتب میں بھی نہیں آتے. پھر یہ جو بڑے ادارے ہیں جن میں عالم بنتے ہیں، مولوی بنتے ہیں، دارالعلوم ہیں، ان میں تو میرے بھائیوں 1% بچے بھی مسلمانوں کے نہیں آتے. 99.9 بچے نہیں آتے. 1000 میں سے ایک بچہ آتا ہے. مسلمانوں کے بچے اگر 1000 ہیں تو ایک بچہ مولوی بنتا ہے. اور شاید یہ بھی میں زیادہ تناسب بیان کر رہا ہوں، 1000 میں ایک بچہ بھی مولوی بننے کے لیے نہیں آتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک یہی ارشاد فرما رہے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مسلمانوں کے، مومنوں کے احوال اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہر بچہ مسلمانوں کا مولوی بن جائے. ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے مدرسہ قائم کرنے کے علاوہ. ہمارے کچھ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں کا کوئی دھندا ہی نہیں، جو مولوی کھڑا ہوا مدرسہ قائم کرتا ہے، جو کھڑا ہوا مدرسہ قائم کرتا ہے. مدرسے 2 طرح کے ہیں. ایک وہ مدرسے ہیں جو کمپلسری تعلیم ہوتی ہے، مکتب کی تعلیم. کہاں آج کمپلسری مسلمانوں کے ایک بچے تک دین کی تعلیم کہاں پہنچی ہے؟ بس مکتب قائم کرنا تو علماء کی ذمہ داری نہیں، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. رہے بڑے دارالعلوم جن میں پڑھ کر آدمی مولوی بنتے ہیں، وہ 1000 میں ایک بچہ بھی مولوی نہیں بنتا. اتنی تھوڑی سی مقدار ہے. آپ امریکہ ہی پر نظر ڈالیں. اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا یہ شہر تو غنیمت ہے، لیکن امریکہ تو 50 اسٹیٹس کا نام ہے اور ہر اسٹیٹ میں کم و بیش مسلمان ہیں. آپ پورے امریکہ میں اسٹیٹوں میں گھوم کر کے دیکھیں کہ کہاں کہاں بچوں کو، مسلمان بچوں کو بنیادی تعلیم، بیسک نالج کہاں کہاں مل رہا ہے. نیو یارک میں اللہ کا فضل ہے کہ کئی مدرسے قائم ہو گئے. اگرچہ نقشہ اب بھی یہاں ہے، یہاں اب بھی محنت کی ضرورت ہے، لیکن دوسری جگہوں کی صورتحال تو عجیب صورتحال ہے. ہمارے یہاں انڈیا آؤ، انڈیا میں ہزاروں دارالعلوم ہیں اور مکاتب اسلامیہ ہیں، مگر راجستھان میں چلے جاؤ 90% مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو کلمہ بھی نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھلانے والا بھی وہاں نہیں. اب بھی انڈیا میں یہ حال ہے. بہرحال یہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کوئی کام نہیں ملتا، بکھر سے مدرسہ قائم کیا، چندہ کرنا شروع کیا.
کیا سارے مسلمانوں کے بچے سب مولوی بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیا کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کھائیں گے؟ اس کی فکر آپ کو ہے یا اللہ کو ہے؟ تو آپ کے بیٹے کیوں ڈر رہا ہے؟ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں تو 5 پیسے دے دو، تو پھر کہیے آپ کے پاس تو مانگنے نہیں آئے.